یہ ہے، حابیل نے بھی بارگاہ ایزدی میں ایک قربانی پیش کی تھی، قابیل نے بھی ایک قربانی پیش کی تھی۔ اللہ رب العزت نے حابیل کی قربانی کو قبول کیا تھا، قابیل کی قربانی کو اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں فرمایا تھا۔ حابیل اور قابیل میں اس بات کو لے کر کے آپسی اختلاف ہوتا ہے۔ قابیل کھڑا ہوتا ہے اور کھڑے ہونے کے بعد کہتا ہے لَأَقْتُلَنَّكَ، کہ میرے بھائی میں تجھے قتل کر دوں گا۔ تو اس پر حابیل نے کہا تھا لَإِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ، کہ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کی کوشش نہیں کروں گا۔ نتیجہ یہ ہوا ہے کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا ہے۔ یہ دنیا انسانیت کا سب سے پہلا واقعہ ہے جو قتل کی صورت میں پیش آیا ہے۔ یہ واقعہ نہیں بلکہ ایک تاریخ بنی ہے کہ دنیا میں بعض لوگ وہ ہیں کہ جن کے مزاج میں فساد ہے، دنیا میں بعض لوگ وہ ہیں کہ جن کے مزاج میں صالحیت اور نیکی ہے۔ اللہ رب العزت نے انہی دو قسم کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ کون سا راستہ شر کا ہے اور کون سا راستہ صلاح و تقوی کا ہے، ان دونوں راستوں میں فرق کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء علیہم السلام کو دنیا میں بھیجا ہے۔ انبیاء دنیا میں تشریف لائے ہیں، انہوں نے لوگوں کو شر اور فساد، لوگوں کو صلاح اور تقوی، یہ دونوں کی دونوں باتیں سمجھائی ہیں۔ تو یہ ہمارا دوسرا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سمجھانے کے لیے جن برگزیدہ شخصیات کو دنیا میں بھیجا ہے ان کو اللہ کا نبی اور رسول کہا جاتا ہے۔ تو دین کی بنیادوں میں پہلا عقیدہ عقیدہ توحید ہے، دوسرا عقیدہ عقیدہ رسالت ہے، اور تیسرا عقیدہ عقیدہ آخرت ہے کہ اس دنیا میں جو کوئی بھی انسان جو بھی عمل کرتا ہے مرنے کے بعد ایک نہ ایک دن اللہ رب العزت کے سامنے جانا ہے۔ جس عالم میں جا کر کے اگر کسی انسان نے اچھائی کی ہے اس کو اچھائی کا بدلہ ملا ہے، اگر کوئی انسان برائی کرے گا اللہ رب العزت اس کو برائی پر سزا دیں گے۔ یہ اللہ رب العزت کا قانون ہے۔ آپ اس کو سمجھیے گا کہ اس کو عقیدہ آخرت کہا جائے گا۔ اب آپ دلیل کو سمجھیے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام جس دین کو لے کر کے آئے تھے اس دین کی تین بنیادیں تھیں۔ پہلی بنیاد عقیدہ توحید ہے، دوسری بنیاد عقیدہ رسالت ہے، تیسری بنیاد عقیدہ آخرت ہے۔ ان تین بنیادوں کو حضرت آدم علیہ السلام لے کر کے آئے، ان تین بنیادوں کو دین کہا گیا۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں بیان فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ رب العزت کے نزدیک اگر کوئی دین قابل قبول ہے وہ دین اسلام ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک دوسرے مقام پر بیان فرمایا افغیر دین اللہ یبغون وله اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا، کہ دنیا کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے علاوہ کسی دوسرے دین کو تلاش کریں، وله اسلم من فی السماوات والارض، حالانکہ صورتحال یہ ہے کہ آسمان اور زمین کے درمیان کی تمام چیزیں اللہ رب العزت کے سامنے جھک چکی ہیں، اللہ رب العزت کی فرما برداری کرتی ہے، اللہ رب العزت پر اسلام لے کر کے آتی ہے۔ آپ اس لفظ کو توجہ سے سنیے گا، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، لفظ دین کے بعد اللہ رب العزت لفظ اسلام لے کر کے آئے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ایک دوسرے مقام پر بیان فرمایا وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا اس کے دین کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ ایک عمومی بات ہو گئی۔ اگر آپ اس دلیل کے اندر گھسنا چاہیں تو میں آپ کو کہوں گا کہ حضرت نوح علیہ السلام جس دین کو لے کر کے آئے تھے وہ دین اسلام ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں حضرت نوح علیہ السلام کی زبانی کہلوایا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ مجھے حکم دیا گیا ہے میں اللہ رب العزت کا فرما بردار بن جاؤں، مجھے حکم دیا گیا ہے امرت ان اکون من المسلمین، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہو جاؤں۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد اگر کوئی شخصیت ہے کہ جس کو دنیا کا یہودی بھی مانتا ہے، جس کو عیسائی بھی مانتے ہیں، جس کو مشرکین بھی مانتے ہیں، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں رب ذوالجلال نے قرآن کریم میں بیان فرمایا
فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، حضرت ابراہیم جو ملت لے کر کے آئے تھے اس ملت سے انحراف کرنے والا بے وقوف ہی ہو سکتا ہے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اذ قال له ربه اسلم، کہ جب حضرت ابراہیم کے رب نے ان سے کہا اسلم، اسلام لے کر کے آؤ، قال اسلمت لرب العالمین، حضرت ابراہیم کہنے لگے رب العالمین پر اسلام لے آیا ہوں، رب العالمین کے سامنے جھک رہا ہوں، رب العالمین کا فرما بردار بن رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت اسحاق علیہ السلام ہے، حضرت اسحاق کی اولاد میں حضرت یعقوب علیہ السلام ہے۔ حضرت یعقوب کے بارے میں رب ذوالجلال قرآن کریم میں بیان فرماتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، لوگوں جب حضرت یعقوب کا انتقال ہو رہا تھا کیا تم حضرت یعقوب کے پاس موجود تھے؟ تم موجود نہیں تھے۔ اللہ رب العزت تمہیں واقعہ بتاتا ہے اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جب حضرت یعقوب نے اپنی اولاد سے کہا یہ بتاؤ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، بیٹوں نے کہا تھا ابا جان فکر نہ کریں، آپ کے بعد ہم اس اللہ کی عبادت کریں گے جس اللہ کی آپ عبادت کرتے ہیں، جس اللہ کی آپ کے والد حضرت اسحاق اور آپ کے دادا حضرت ابراہیم عبادت کرتے تھے۔ اور آگے کہا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، لفظ پر توجہ دینا، آگے کہتے ہیں وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی اللہ پر اسلام لانے والے ہیں، ہم اسی اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں۔ حضرت یعقوب کی اولاد میں حضرت یوسف علیہ السلام آتے ہیں۔ حضرت یوسف کے بارے میں قرآن کریم بیان کرتا ہے حضرت یوسف اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین، الہ العالمین جب میرا دنیا سے انتقال ہو، میں دنیا سے پردہ کروں تو اسلام کی حالت میں میرا انتقال ہونا چاہیے۔ حضرت یوسف اللہ رب العزت سے دعا مانگتے ہیں، اسلام کے اوپر استقامت کی دعا مانگتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد اگر آپ قرآن کریم کے سیاق پر غور کریں آپ کو معلوم ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ جن کو دنیا یہودیت اپنا نبی مانتی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر ان انتم الا مسلمون۔ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو مخاطب بنا کر کے کہا تھا کہ میری قوم اللہ رب العزت کی عبادت کرو، ان انتم الا مسلمون، تم تو صرف و صرف مسلمان ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں رب ذوالجلال قرآن کریم میں دوسری جگہ بیان کرتا ہے انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور یحکم بها النبیون الذین اسلموا، لفظ اسلموا یہاں پر آیا ہے، معلوم یہ ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جس دین کی بات کرتے ہیں وہ دین اسلام ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ، گواہ بن جاؤ کہ ہم مسلمان ہیں۔ اور آخر میں امام الانبیاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہلوایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا والوں کو بتا دو کہ میری نمازیں، میری قربانیاں، میرا جینا اور میرا دنیا سے پردہ کرنا یہ تمام کا تمام اللہ کے لیے ہے۔ کس اللہ کے لیے؟ لا شریک لہ، کہ جس اللہ کا کوئی شریک نہیں، وبذالک امرت، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے، وانا اول المسلمین، اور میں اپنی امت میں سب سے پہلا اسلام لانے والا ہوں۔ علماء کی موجودگی کی وجہ سے یہ قرآنی آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر کے سنائی ہے۔ حضرت موسیٰ جو دین لے کر کے آئے ہیں دین اسلام ہے، حضرت ابراہیم جو دین لے کر کے آئے ہیں دین اسلام ہے، حضرت یعقوب جس دین کی وصیت کرتے ہیں دین اسلام
اسلام ہے حضرت یوسف جس دین کے اوپر انتقال کی بات کرتے ہیں دین اسلام ہے، حضرت موسیٰ جس دین کی تبلیغ کرتے ہیں دین اسلام ہے، حضرت عیسیٰ جس دین کے بارے میں بات کرتے ہیں وہ دین اسلام ہے۔ آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ اگر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے امام الانبیاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام کے تمام لوگ مسلمان ہیں تو پھر یہودی کہاں سے آئے ہیں، پھر عیسائی کہاں سے آئے ہیں؟ آپ اس بات کو سمجھیے گا اور دل و دماغ میں جگہ دے لیجئے گا۔ ہمارے یہاں ایک بچے کی ولادت ہوتی ہے، پیدا ہونے والا بچہ ہوا کرتا ہے، اس کی دو ٹانگیں ہوتی ہیں، اس کے دو ہاتھ ہوتے ہیں، اس کی ایک ناک ہوتی ہے، دو کان ہوتے ہیں، ایک دن کا بچہ ہے تب بھی اس کا یہی جسم ہے، جوان ہے تب بھی اس کا یہی جسم ہے، بوڑھا ہے تب بھی اس کا یہی جسم ہے۔ بچہ جو ہوا کرتا ہے اپنے بچپنے سے لے کر کے بڑھاپے تک جسم ایک رکھتا ہے، بچپنے سے لے کر کے بڑھاپے تک لباس بدلتا ہے، بچپنے کا لباس اور ہوتا ہے، جوانی کا لباس اور ہوتا ہے، بڑھاپے کا لباس اور ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے امام الانبیاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک دین ایک رکھا ہے۔ جس طریقے سے بچپنے سے لے کر کے بڑھاپے تک جسم ایک ہوتا ہے، اسی طریقے سے حضرت آدم سے لے کر کے امام الانبیاء تک دین ایک ہے، اور جس طریقے سے بچپنے سے لے کر کے بڑھاپے تک لباس بدلتا رہتا ہے، اسی طریقے سے حضرت آدم سے لے کر کے امام الانبیاء تک شریعتوں کا لباس بدلتا رہا ہے۔ کبھی شریعت حضرت ابراہیم کی ہوئی ہے، کبھی شریعت حضرت یعقوب کی ہوئی ہے، کبھی شریعت حضرت موسیٰ کی ہوئی ہے، کبھی شریعت حضرت عیسیٰ کی ہوئی ہے، اور کبھی شریعت امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی ہے۔ شریعتوں میں تبدیلی ہوئی ہے لیکن دین میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ دین حضرت آدم سے لے کر کے امام الانبیاء تک دین اسلام ہے، اور ہم اسی دین کی بات کرتے ہیں، ہم اسی دین کی تبلیغ کرتے ہیں، ہم اسی دین پر جمے ہوئے ہیں۔ ہم سے کہا جاتا ہے کہ اپنے بچوں کو جس عقیدے کی تعلیم دینی ہے وہ دین اسلام ہے، اپنے بچوں کے سامنے جس دین کی بات کرنی ہے وہ دین اسلام ہے۔ آج ہمارے بڑوں کو بھی یقین ہونا چاہیے، ہمارے جوانوں کو بھی یقین ہونا چاہیے، اور ہمارے بچوں کو بھی یقین ہونا چاہیے۔ اگر ہم نے اپنے عقیدے کی حفاظت کی بات نہیں کی، اگر ہم اپنے ایمان پر نہیں جمے، اگر ہمیں اپنے قرآن پر اطمینان نہ ہوا، اگر ہم نے امام الانبیاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدہ ختم نبوت کے اوپر اپنے آپ کو نہیں جمایا، تو یاد رکھیے گا کہ آنے والے وقت میں آپ کو ایسے افراد بھی نظر نہیں آئیں گے کہ جو مرنے والوں کی نماز جنازہ پڑھا سکے۔ ہم نے مذاق سمجھ لیا ہے عقیدے پر بات کرنا، اور عقیدے پر بات سمجھنا مذاق سمجھ لیا ہے۔ ایک بات یاد رکھ لیجئے گا کہ یہ جو جلسے اس طریقے سے ہو رہے ہیں، سروں پر ٹوپیاں اور پگڑیاں اور چہروں پر داڑھیاں اور جسموں پر کرتا پیجامہ اسلامی لباس نظر آ رہا ہے، اگر اسی طریقے کی غفلت رہی، جس طریقے کی غفلت ہماری اب چل رہی ہے، تو پھر آنے والا وقت ہمارے لیے کوئی خیر کا ذریعہ اور خیر کا باعث نہیں بنے گا۔ ہمیں اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ہمارے بھی تبدیلی پیدا کریں، اور بطور خاص میرے مخاطب ہمارے نوجوان ہیں، ہمارے جوان ہیں، کہ خدا کے واسطے اپنے ایمان کی حفاظت کی بات کیجئے گا، اپنے عقیدے کی حفاظت کی بات کیجئے گا، اور آپ کو یقین ہونا چاہیے، آپ کا ایمان ہونا چاہیے، اور آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ آپ کا دین دنیا کا سب سے پرانا دین ہے، اور آپ کا دین اور آپ کا مذہب سارے عالم کا مذہب بننے والا ہے، ساری دنیا کا مذہب بننے والا ہے۔ رب ذوالجلال نے قرآن کریم میں بیان فرمایا یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ دنیا کی طاقتیں یہ چاہتی ہے کہ اللہ رب العزت کے نور کو، اللہ کے قرآن کو، امام الانبیاء کی تعلیمات کو اس طریقے سے بجھا دے کہ جس طریقے سے چراغ کو اپنی پھونکوں سے بجھایا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا، ولو کرہ الکافرون، اگرچہ اللہ کا انکار کرنے والا، اگرچہ اللہ کے انکار کرنے والی طاقتیں اس بات کو ناپسند کرے۔ اور آپ کے سامنے ایک حدیث سنا کر کے اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو مخاطب بنا کر کے ارشاد فرمایا تھا۔ حضرت مقداد ابن الاسود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، مسند امام احمد میں، چاہے وہ پہاڑ پر ہو یا جنگل میں ہو، وہ پکا مکان ہو یا کچا مکان ہو، امام الانبیاء فرماتے ہیں لا یبقى علی ظہر الارض، کہ زمین کے اوپر کوئی گھر باقی نہیں رہے گا، الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام، اللہ اس گھر کے اندر اسلام کا
کلمہ داخل کر کے رہے گا بعز عزیز او ذل ذلیل، لوگ یا تو اسلام میں اپنی رغبت اور اپنی خوشی کے ساتھ داخل ہوں گے یا لوگ اسلام میں مجبور ہو کر کے داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے اندر کلمہ اسلام کو پھیلا کر کے رہے۔ آپ اس دین کو ماننے والے ہیں، اس مذہب کو ماننے والے ہیں۔ امام الانبیاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ یہاں پر ایک سوال کا جواب میں دے کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ رغبت کے ساتھ داخل ہونا یہ سب لوگ جانتے ہیں، اور مجبوری میں داخل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو اسلام میں داخل ہونے پر مجبور کیا جائے گا، بلکہ قرآن کریم کی تعلیم تو ہے لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لے آئے جو چاہے کافر ہو جائے، اللہ رب العزت کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ بلکہ مجبوری میں داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب دنیا کو کہیں سکون نہیں ملے گا، جب دنیا کو کہیں امن اور اطمینان حاصل نہیں ہوگا، تو سکون حاصل کرنے والی اگر سکون حاصل ہونے والا ہوگا تو وہ امام الانبیاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں سکون حاصل ہوگا۔ میری گفتگو کا عنوان تھا کہ ہم کون ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ میری گفتگو کے اس عنوان میں آپ سے بات نہیں کر سکا۔ میری گفتگو کا عنوان تھا کہ ہمارا مذہب کیا ہے، مذہب اسلام ہے، ہمارا مذہب کیسا ہے، اس پر بھی میں آپ سے بات نہیں کر سکا، اور ہمیں کرنا کیا ہے اس پر بھی میں آپ سے بات نہیں کر سکا۔ لیکن پیغام کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان بھی پختہ ہونا چاہیے، ہمارا عقیدہ بھی پختہ ہونا چاہیے، اور اس پر ہمارے بڑے بھی توجہ دیں، ہمارے جوان بھی توجہ دیں، اور ہمارے بچے بھی توجہ دیں۔ اس وقت کا سب سے اہم مسئلہ ایمان کی حفاظت ہے، اپنے عقیدے کی حفاظت ہے۔ اگر ہمارا ایمان محفوظ ہے، اگر ہمارا عقیدہ محفوظ ہے تو آپ بھی باقی ہیں، ہم بھی باقی ہیں، اور اس ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے لیے یہ درویش، یہ علماء موجود ہیں، یہ مدارس اور مکاتب موجود ہیں، یہ خانقاہیں، جماعتیں اور جمعیتیں موجود ہیں۔ یاد رکھ لیجئے گا، جب تک یہ مدارس موجود ہیں، جب تک یہ مکاتب موجود ہیں، جب تک یہ خانقاہیں موجود ہیں، جب تک یہ علماء موجود ہیں، جب تک یہ درویش موجود ہیں، اور جب تک اپنے سروں کے اوپر پگڑیاں باندھنے والے، سروں پر نبی کی سنت سجانے والے اور چہروں پر نبی کی داڑھیاں رکھنے والے درویش اور علماء موجود ہیں، رب ذوالجلال کی قسم اس وقت قرآن کی حفاظت بھی ہوتی رہے گی، امام الانبیاء کی تعلیمات پر بھی عمل کیا جاتا رہے گا۔ اور جس دن قرآن کی حفاظت کرنے والے ختم ہو گئے، جس دن ان مدارس اور مکاتب کا وجود ختم ہو گیا، اس دن نہ آپ کا وجود باقی رہے گا نہ ہمارا وجود باقی رہے گا۔ ہمارا اور آپ کا وجود رب کے کلام سے ہے، امام الانبیاء کے فرمان سے ہے، قرآن کریم کی تعلیمات سے ہے، اسلام سے ہے، اور اسلام کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں کہ جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس دنیا کے وجود کو باقی رکھنا چاہے۔ جس دن اسلام کو ماننے والے، قرآن کو ماننے والے اس دنیا میں باقی نہیں رہیں گے، اللہ تعالیٰ اس دنیا کو ختم فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ باتوں کو سمجھنے کی اور ہم سب کو اپنے عقیدے پر پختہ رہنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔